ایک سونا ہے ایک چاندی. سونا ہونا چاہیے 7.5 تولہ اور چاندی جو ہے وہ 52.5 تولہ. یہ جب تولہ بولا جاتا ہے یہاں تو یہ تولے سے اب کا تولہ مراد نہیں. اب جو بازار میں جو تولہ رائج ہے جو چل رہا ہے یہ 10 گرام کے برابر ہو گیا, نہیں چھوٹا ہو گیا. انہوں نے راؤنڈ فگر کر کے 10 گرام کے برابر ایک تولہ بنا دیا. یہ اب انہوں نے تبدیلی کر دی. پرانا جو تولہ تھا وہ تولہ اصل ہے. وہ تولہ تھا 11 گرام 660 پر 4 ملی گرام. 11.660 پر 4 گرام. 1000 ملی گرام کا 1 گرام ہوتا ہے. یہ معلوم ہے سب پڑھے لکھے جتنے ہم کو 1000 ملی گرام کا 1 گرام ہوتا ہے. 1 گرام بولے تو 1000 ملی گرام. تو 11 گرام پورے, اس کے بعد 0.660 پر 4 664 ملی گرام 664 ملی. یہ ہے ایک تولہ پرانا, یہ اصل تولہ ہے. اب جو میں نے 7.5 تولہ کہا ابھی آپ کو 7.5 تولہ سونا, تو اب اس کو آپ ملٹیپلائی کیجئے, ضرب دیجئے 11 گرام 664 ملی گرام سے اس کو ضرب دیجئے. تو جب ضرب دیں گے آپ تو 80 پر 7 گرام 480 ملی گرام ٹوٹل بنے گا. 80 پر 7 گرام سے 87.480 80 پر 7 گرام 480 ملی گرام بنے گا. یہ ہے نصاب سونے کا. اور چاندی کو بھی آپ اسی طرح کرو 52.5 تولہ. تو 52.5 تولہ کو اسی پرانے تولہ سے ملٹیپلائی کرو. پرانے تولہ کا جو وزن تھا 11 گرام 664 ملی گرام کا تھا, اس سے اس کو جب ضرب دے کے ملٹیپلائی کر کے ٹوٹل نکالتے ہیں 612 گرام 360 ملی گرام بنتا ہے. 612 گرام 360 ملی گرام 612.360 گرام بنتا ہے. یہ چاندی کا نصاب. اب 80 پر 7 گرام 480 ملی گرام یا 612.360 گرام اگر کسی کے پاس مال ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے. اب یہ تو میں مقدار اور نصاب بتایا, لیکن اس کا حساب کرنے کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے چند ضروری باتیں سمجھنا. یہ دیکھنا ہے کہ بھائی ہمارے پاس مال کون کون سا ہے. بہت سے لوگوں کو یہی پتہ نہیں کہ بھائی کون سے مال میں زکوٰۃ ہوتی ہے, کون سے مال میں زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. یہ معلوم ہی نہیں. میں نے ایک کتابچہ لکھا ہے, یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں, مسائل زکوٰۃ اور صدقہ فطر. یہ کتابچہ ہے. یہ کتابچہ فروخت برائے فروخت باہر رکھا ہوا ہے. تھوڑے سے عدد بچے ہوئے ہیں, 60-70 شاید کتابیں بچی ہوئی ہیں پچھلے سال کی چکی کی. جو حضرات لینا چاہیں لے سکتے ہیں, قیمتاً مل جائے معمولی قیمت پر. اس میں نے جمع کیا ہے 4 چیزوں کو. اب میں وہ ساری تفصیل سناؤں گا تو کافی لمبا وقت چاہیے. اس میں اہم چیزیں سنیں. 4 چیزیں میں نے 4 قسم کے مال میں نے بتایا. مال 4 قسم کے. ایک ایسا مال ہے جن کے اوپر فوراً زکوٰۃ دینا اب واجب ہے. جس کے پاس بھی یہ مال ہوگا اسے زکوٰۃ فوراً نکالنی ہے. یہ قسم یہ ہے. دوسری قسم مالوں کی ایسے مال ہیں جس کے اوپر زکوٰۃ تو واجب ہے مگر اس کے اوپر ابھی فوراً زکوٰۃ نکالنا واجب ہے. جب یہ مال ملے گا ہاتھ میں, آئے گا ہاتھ کو, تب اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. ابھی فوراً نکالنا ضروری نہیں. بعد میں اس کی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں جب یہ مال مل جائے گا. ایسی چند قسمیں ہیں, اس کی میں نے فہرست بنائی ہے. اس کی زکوٰۃ ابھی دینا ضروری نہیں, بعد میں دے سکتے ہیں. لیکن پھر اس میں 2 قسمیں. بعد میں دے سکتے ہیں بولے تو پچھلے سالوں کی بھی ملا کے دینا, ایک قسم یہ بھی ہے. دوسری قسم پچھلے سالوں کی ملا کر دینے کی ضرورت نہیں, جب ملے گا تب سے حساب اس کا شروع ہے, تب سے اس کی زکوٰۃ دینا ہے. 3 قسم ہو گئے مال. ایک وہ مال ہے جس کے پاس بھی یہ مال ہوں گے, ایسے مال ہوں گے, ان کے اوپر فوراً زکوٰۃ نکالنا ہے. دوسری قسم ایسے مال
جو ابھی اس کی زکات نہیں ہے، جب وہ ملے گا تب زکات نکالنا ہے، پچھلے سالوں کی ملا کے نکالنا ہے۔ دو قسم ہو گئے۔ تیسری قسم کچھ ایسے اموال ہیں جن کے اوپر ابھی زکات دینا واجب نہیں، جب ہم ملے گا مال تب اس کی زکات نکالنا ہے، لیکن پچھلے سالوں کی ضرورت نہیں ہے، اب نئے سے اس کی زکات نکالنا ہے۔ یہ تین قسم ہو گئے مال کے۔ چوتھی قسم ایسے اموال ہیں جن کے اوپر زکات واجب ہی نہیں ہے۔ یہ چار قسم کے مال ہیں۔ یہ فہرست میں نے اس میں جمع کر کے بیان کی ہے۔ یہ اردو میں کتاب سے چھپا ہوا ہے، انگلش اس کی کر رہے ہیں ہمارے بعض احباب جو ہے اس کی انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹریشن بھی کر رہے ہیں اور ٹرانسلیشن بھی کریں گے۔ جو لوگ رومن انگلش میں پڑھنا چاہتے ہیں، آئندہ نیکسٹ انشاءاللہ جب وہ چھپ جائے گا تب آ جائے گا کتابچہ، اور جو لوگ انگلش ہی میں براہ راست اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، جو انگلش پڑھے ہوئے ہیں وہ انگلش میں چاہتے ہیں، انشاءاللہ اس کے لیے بھی آئندہ وہ کتابچہ ہم لائیں گے۔ فی الحال یہ چار قسم کے اموال ہم نے اس میں بیان کیا۔ اب میں اس میں سے جو اہم اور ضروری ہیں جن کے اوپر فوراً آپ کو زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، میں ان کی ایک فہرست آپ کو سنا دیتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس سونا ہے، سونے کے اوپر زکوٰۃ فوراً واجب ہے۔ چاندی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فوراً واجب ہے۔ نقد کیش جو بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، جیب میں ہے، گھر میں تجوری میں اور کیش باکس میں رکھے ہوئے ہیں، یا کہیں بھی رکھے ہوئے کیش آپ کے ہاتھ میں ہے یا بینک میں رکھے ہوئے ہیں، تو کیش پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، فوراً زکوٰۃ واجب ہے۔ اس میں دیر کرنے کی اس میں گنجائش نہیں۔ بینک کے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھا ہے یا کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر فوراً زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ایسے ہی کچھ ایک آدمی نے ہیرے جواہرات خریدے ہیں فروخت کے لیے، پہننے کے لیے نہیں، گھر میں سجانے کے لیے نہیں، بلکہ فروخت کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے ہیرے جواہرات موتیاں وہ خریدے ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ایسے ہی ایک آدمی نے ایک زمین خریدی ہے اور ارادہ ہے فروخت ہی کرنے کی نیت سے خریدا ہے کہ اس کو خرید کے اب رکھیں گے، تھوڑا سا قیمت بڑھنے کے بعد اس کو فروخت کریں گے، فوراً فروخت ہی کرنا ہے، اس کو بیچنا ہے، اس ہاتھ دیں اس ہاتھ لیں، اس میں خریدنا اور ادھر بیچنا ہے، وہی کاروبار ہے ایک آدمی کا۔ ایسے ہی ایک آدمی پلاٹس خریدتا ہے، فلیٹس خریدتا ہے، بلڈنگ میں فلیٹ بلڈنگ تعمیر ہو رہی ہے، اس کا ایک فلیٹ خرید لیا، ابھی کم دام میں مل گیا، اس کو تھوڑا سا اس کو ڈیکوریٹ کیا اور اس کو اور تھوڑا سا مدت گزری، ڈیکوریشن کیا اور فرنیچر لگایا اور بڑے دام بڑھا کر کے اس کو فروخت کرنے کی نیت اور ارادہ ہے۔ تو فروخت کرنے کی نیت شروع ہی سے تھی تو پھر اس زمین پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، اس مکان پر بھی زکوٰۃ واجب، اس فلیٹ پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ پہلے سے اگر فروخت کرنے کی نیت تھی تو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ہاں، ایک آدمی نے فلیٹ خریدا یا کوئی زمین خریدی، باغ خریدا، کوئی بھی کھیت خریدا، لیکن ابھی بیچنے کی نیت نہیں ہے، خریدتے وقت میں بیچنے کی نیت نہیں تھی، خرید لیا ہے، بعد میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے، یا یہ کہ اپنے لیے خرید لیا کہ بھائی خود کو اپنے لیے رکھنا ہے، آئندہ بچوں کے کام آنے کے لیے رکھنا ہے، ایسا خرید کے رکھا ہے، بیچنے کی شروع سے بھی نیت نہیں تھی، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ بیچ میں نیت بدل گئی، ریٹ اچھا آ گیا، اب اس کو ارادہ ہو گیا کہ اب بیچ دیں گے، ارادہ تھا رکھنے کا لیکن ریٹ اچھا آ گیا تو اب ارادہ ہو گیا بیچنے کا، تو ابھی فوراً زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ جب وہ بیچ دے گا تو بیچنے کے بعد جب پیسے آ جائیں گے تو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ پچھلے سالوں کی دینے کی نہیں ہے، اب شروع سے سٹارٹ کرنا پڑتا، اب سے اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اسی طرح سے ایک آدمی کے پاس دکان ہے، مکان ہے اور اس نے تعمیر کر کے کرائے پر چھوڑ رکھا ہے، کرائے پر دے رکھے، مکانات بہت سارے، اس کا کرایہ آتا ہے، اور دکانیں ہیں بہت ساری، اس کا کرایہ آ رہا ہے آدمی، اور سواریاں خرید کے رکھا ہوا ہے، بس یہ لالی اس نے خرید کے اپنی کرائے پر چلا رکھی ہے، وہ ٹرانسپورٹ کے لیے لگا دیا ہے، روزانہ ہو جاتی آتی ہے، اس کا کرایہ وصول ہو جاتا ہے۔ آٹو ہے، ایک آدمی نے آٹو، خاص آٹو لے رکھا ہے، ڈرائیور رکھ کے اس کو کرائے پہ چلا رکھا، وہ آٹو چلتی ہے اور روزانہ دن بھر کما کر کے پیسے لا کے دیتی ہے آپ کو۔ تو اس طرح سے اگر کسی کے پاس دکان، مکان، سواری وغیرہ ایسی کرائے پر دے کر کرایہ لینے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، بعض لوگ مشین بھی رکھتے ہیں، مشین رکھتے ہیں، کرائے پر چلاتے ہیں، اس کو کرائے پر دے رکھا ہے، مشین خرید لی،
اور فلاں فیکٹری کو مشین دے دیا، مشین تو ان کی ساتھی ہے، اور جب تک فیکٹری وہ مشین استعمال کرے گی اس کا کرایہ اس کو دے گی. تو اس طرح سے کرائے پر دکان، مکان، مشینیں یا سواریاں چلا رکھتی ہیں، تو اس کی ویلیو پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، بلکہ اس سے جو کرایہ اور آمدنی جو ہو رہی ہے اس آمدنی پر زکوٰۃ واجب ہے. وہ آمدنی اور وہ کرایہ اگر آپ کے پاس خرچ ہو جاتا ہے تو جو خرچ ہو گیا وہ خرچ ہو گیا، اس کے اوپر اس کا کوئی حساب نہیں. جو ابھی بچا ہوا ہے آپ کے پاس، مثلاً آپ مان لیجیے آپ کا سال پورا ہوتا ہے پہلی رمضان، رمضان کی پہلی تاریخ آپ کے سال کا حساب زکوٰۃ دینے کی ڈیٹ ہے آپ کی، تو یہ دیکھا جائے گا کہ رمضان کی پہلی تاریخ کو جو زکوٰۃ کے ادا کرنے کی آپ کی ڈیٹ ہے، اس ڈیٹ پر آپ کے پاس کتنا اماؤنٹ ہے، وہ کرایہ ہو یا وہ آمدنی ہو، وہ سب اگر کیش کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہے تو سب کو ٹوٹل کر کے اس کا سب کا حساب لگا کے زکوٰۃ نکالنا ہے. اسی طرح سے بعض دفعے آدمی کے خود بدن میں سونا چاندی لگا رہتا ہے، مثلاً دانت سونے کا بنا لیا، چاندی کا دانت بنا لیا، یا کسی کی ناک ٹوٹ گئی تھی اس نے سرجری کر کے چاندی کی ناک لگوا لی، ناک کا کوئی حصہ لگا لیا، کان چاندی کا بنا لیا، بنا کے لگا لیا، یا ایسی بدن میں کہیں بھی کوئی سرجری کر کے چاندی اور سونا اس میں اٹیچ کیا گیا ہے، تو اس کی زکوٰۃ کے سلسلے میں حکم یہ ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو سونا چاندی اس کے بدن میں لگا ہوا ہے وہ آسانی سے نکل سکتا ہے یا نہیں. اگر آسانی سے نکل سکتا ہے پھر دوبارہ فٹ ہو جاتا ہے تو اس کی زکوٰۃ دینا پڑے گا، اور اگر وہ بدن میں ایسا فٹ ہو گیا کہ نکالنا مشکل ہے، اٹیچ کر دیا گیا بدن میں، تو اس کی زکوٰۃ واجب نہیں، وہ بدن کا حصہ بن گیا. دیکھیے کتنا بڑا فرق کیا ہے حضرات فقہاء کرام نے، کتنا باریک فرق بیان کیا. اللہ جزائے خیر دے حضرات فقہاء اور علماء کرام کو جنہوں نے اتنی گہرائی سے اور باریکی سے مسئلے کو بیان کیا ہے کہ اگر آپ کے بدن میں سونا چاندی لگا ہوا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر بدن سے اٹیچ ہو گیا، نکال نہیں سکتے اس کو، تو زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ بدن کا حصہ بن گئے. اور اگر وہ نکالنا ڈالنا ہو سکتا ہے، جیسے دانت ہوتے ہیں، آدمی لگاتا ہے پھر نکال بھی دیتا ہے، لگا بھی دیتا ہے، نکال بھی دیتا ہے، تو اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی. تو یہ فرق بیان ہے. اسی طرح سے کپڑوں میں، بعض لوگوں کے کپڑوں میں، واچ میں، ہیٹ میں سونے چاندی لگے رہتے ہیں. بادشاہوں کے زمانے میں تو ان کے سر کا تاج تو اسی سے سونے چاندی سے بنا رہتا تھا. اب تو اتنے بڑے کوئی آدمی نہیں رہے، لیکن بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے اپنے ٹوپی کے اندر، ہیٹ کے اندر سونے چاندی لگا لی، تو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. واچ میں اگر سونا ہے، جیسے کہ آج کل ریڈو واچ کے اندر سونے کے کانٹے ہوتے ہیں اور سونے کے اس میں نمبرات ہوتے ہیں، تو اس کا حساب کرنا پڑے گا کہ اس میں کتنا وزن ہے، وہ سونا جو اندر ہے کتنے وزن ہے، کتنے گرام ہے، کتنے ملی گرام ہے، حساب کرنا پڑے گا. آپ سنار کے پاس لے جائیں گے تو وہ حساب کر کے بتا دے گا. وہ ہو سکتا ہے نکالنا پڑ جائے، نکال کے تولنا پڑ جائے، تو نکال کے تلا لو، ایک مرتبہ تلا لیں گے پتہ چل جائے گا، ہمیشہ کے لیے فائدہ ہو جائے گا. تول کر کے ایک مرتبہ رکھ لیں. تو بہرحال واچ میں لگا ہوا ہے، انگوٹھی میں سونے کی انگوٹھی میں بعض حالانکہ پہننا جائز نہیں ہے. سونا اور چاندی کی ایک خاص مقدار مقرر ہے، اتنی مقدار کی حد تک چاندی کی انگوٹھی آپ لگا سکتے ہیں. سونے کی تو بالکل اجازت نہیں ہے، لیکن چاندی کی اس مقدار سے زائد پہننا جائز نہیں، حرام ہے مسلمانوں مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے اجازت ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود بعض لوگ شوق ہوتا ہے سونے کی چین گلے میں ڈالے پھرتے رہتے ہیں، ہاتھ میں سونے کا کڑا لگائے پھرتے ہیں، اور انگوٹھی بھی سونے کی پہنتے ہیں، چاندی کی پہنتے ہیں. تو اس کا حساب کر لینا ضروری ہے. سونار کی دکان پہ جا کے آپ وزن کر لیجئے بھائی کتنے گرام کا یہ سونا ہے، کتنے گرام کی یہ چاندی ہے، تو اس کا حساب کر کے اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. اسی طرح سے بعض لوگ شرکت اور مزارعت کے طور پر، پارٹنرشپ کے طور پر کہیں کچھ اماؤنٹ انویسٹ کرتے رہتے ہیں. جیسے بعض لوگ آئی ایم اے میں ڈالے تھے، بیچارے آئی ایم اے والوں کی تو ڈوب گئی ساری. دوسری جگہ پر کسی اور اچھی فیکٹری میں ڈالا، کسی اچھی کمپنی میں پیسے ڈال رکھے ہیں، انویسٹ کر رکھا آپ نے، تو جتنا اماؤنٹ آپ نے انویسٹ کر رکھا ہے وہ اس اماؤنٹ کی زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہے. اور شیئر مارکیٹ میں تو بزنس کرنا بہت سے لوگ جانتے ہیں، اپنے طور پر انفرادی طور پر بھی کرتے ہیں اور بعض لوگ ایجنٹوں کے تھرو کرتے ہیں. شیئر مارکیٹ میں جا کے آپ نے شیئرز خرید رکھے ہیں، کمپنیوں کے شیئرز خریدے آپ نے،
اب شیئرز جو خریدے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، اس میں ایک تفصیل ہے تھوڑی سی، وہ جاننا ضروری ہے۔ یہ دیکھنا کہ آپ نے کون سی کمپنیوں کے شیئرز خریدے ہیں۔ جن کمپنیوں کے شیئرز آپ نے خریدے ہیں وہ کمپنی آپ کے شیئر کو کہاں لگا رہی ہے۔ اگر وہ شیئر اس نے جامد اثاثہ جس کو کہتے ہیں، فکسڈ ایسیٹس جو ہوتے ہیں، جیسے بلڈنگ ہے اور مشین ہے، زمین ہے، اس پر اگر اس نے آپ کا شیئر لگایا ہوا ہے تو اس کی زکوٰۃ واجب نہیں۔ اور اگر اس میں آپ کا شیئر لگایا ہوا ہے جو جامد اثاثہ نہیں بلکہ روٹیشن ہونے والا مال ہے، سیل ہونے والا مال، اس کے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں اس پر آپ کا پیسہ لگایا ہوا ہے، مشین سے، کمپنی سے اور فیکٹری سے جو مال بنتا اور نکلتا اور فروخت ہوتا ہے، اس پر آپ کا اگر شیئر لگایا ہوا ہے، پیسہ آپ کا لگایا ہوا ہے، تو آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی ہے، کیونکہ یہ اموال زکوٰۃ میں سے آتا ہے۔ بلڈنگ، کمپنی کی بلڈنگ ہے اور مشینری ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے بعض درزی ہیں، ٹیلرز ہوتے ہیں، ٹیلروں کے پاس کپڑے سینے کے لیے مشینیں ہوتی ہیں، 10 مشینیں لگا رکھتی ہیں، 20 مشینیں، 100 مشینیں، جیسے گارمنٹ فیکٹری والے لگاتے ہیں، گارمنٹ فیکٹری کا مالک ہے، اس نے 500 مشینیں لگا رکھتی ہیں، تو ان مشینوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ ان مشینوں سے جو آمدنی ہوتی ہے، آمدنی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے آٹے کی مشینیں ہیں، آٹا پیسنے کی مشینیں لگی رہتی ہیں، ان پہ بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور زیروکس کی مشینیں لگی ہوئی ہیں، اس مشین پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ڈینٹل ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ان کے پاس دانتوں کی بڑی بڑی مشینیں لگی رہتی ہیں، ایک مشین کئی لاکھ روپے کی جو ہے مالیت کی ہوتی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ اور ایکس رے مشینیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ ان سے جو آمدنی اور کمائی ہوتی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ۔ ایک آدمی فیکٹری چلاتا ہے، فیکٹری کی بہت بڑی بلڈنگ ہے اس کی، اور زمین ہے بہت بڑی فیکٹری کی، اس زمین پر اور اس بلڈنگ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بلکہ اس کی کمائی پر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو اگر آپ نے شیئر مارکیٹ میں جا کے شیئر خریدا اور اس کا آپ کا شیئر اگر اس طرح کی چیزوں پر لگا ہوا ہے جس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، اس پر اگر شیئر لگا ہوا ہے، وہ شیئر اگر آپ نے خریدا ہے تو اس شیئر پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اس شیئر سے اگر آپ کو کچھ انکم ہو رہی ہے، منتھلی انکم ہو رہی ہے، ٹرانزیکشن پر آپ کو کمپنی آپ کو جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے، ہر مہینہ اس آپ کے اس شیئر پر آپ کو کچھ کیا کہتے ہیں آمدنی دے رہی ہے، انکم دے رہی ہے، فائدہ آپ کو پہنچ رہا ہے، اس فائدے اور اس انکم آمدنی پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ہاں، اگر آپ کے شیئرز کمپنی کے اس فکسڈ ایسیٹس پر نہیں لگے ہیں بلکہ وہ کمپنی کے جو پروڈکٹس ہوتا ہے اس پر لگ رہے ہیں، تو پھر پورے شیئر پر بھی زکوٰۃ، اور جو شیئر کی ویلیو ہے، مارکیٹ ویلیو سے حساب کرنا ہوگا۔ آپ نے جب خریدا تھا شیئر، اب تو تھا 100 روپے کا، اور آپ کا ایک شیئر آج 1000 کے برابر ہو گیا، تو مارکیٹ ویلیو آج اس کی 1000 ہے، 1000 کے حساب سے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ آپ نے جب خریدا تھا 100 روپے کا، اس حساب سے نہیں ہے، اس کی مارکیٹ ویلیو سے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اسی طرح سے اس شیئر سے اگر آمدنی بھی آپ کو ہو رہی ہے، منتھلی انکم بھی ہو رہی ہے، وہ اس انکم کی بھی زکوٰۃ آپ کو نکالنی پڑے گی۔ آپ کے اکاؤنٹ میں اس شیئر کی وجہ سے آپ کو انکم آ رہی ہے، وہ انکم پر بھی آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، اور اس کی جو ویلیو ہے اس ویلیو پر بھی زکوٰۃ دینا ہے۔ تو یہ چند ضروری اہم مسائل ہوتے ہیں جس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں حج کو جانے کے لیے، عمرے کو جانے کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں، اب عمرے کو جانا چاہتے ہیں، حج کو جانا چاہتے ہیں، آپ کی ڈیٹ آ گئی، اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کی ڈیٹ آ گئی، اب یہ زکوٰۃ کی آج کی مثلا 1 رمضان آ گئی، زکوٰۃ ادا کرنے کی ڈیٹ ہے، ابھی عمرے پر وہ ابھی آپ نے پیسہ نہیں لگایا، ویزے کے لیے یا ٹکٹ کے لیے آپ نے ٹورس والوں کو وہ پیسہ دیا نہیں ہے، آپ کے قبضے میں ہے، ڈیٹ آ گئی ہے، تو آپ کو اس پیسے کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ ہاں، ڈیٹ آنے سے پہلے اگر آپ نے وہ پیسہ ٹورس والوں کو دے دیا تو اس کی زکوٰۃ آپ کی نکل گئی، زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی، اس کی زکوٰۃ معاف ہوگی، کیونکہ پیسہ آپ نے سفر میں جانے کے لیے ٹورس والوں کو دے دیا۔ جیسے حج کمیٹی والے حج میں جانے کے لیے پہلے سے پیسہ کلیکٹ کرتے ہیں، وصول کر لیتے ہیں، قسط وار
آپ نے جو قسط حج کمیٹی کو دے دی پہلے ہی سے، اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور اگر ابھی دینے کے لیے آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے اور زکوٰۃ کی ڈیٹ آپ کی آ گئی تو اس کی زکوٰۃ آپ کو پہلے نکالنی پڑے گی۔ بعد لوگ اسی طرح سے بچوں کی شادیوں کے لیے بھی پیسے جمع کر رکھتے ہیں۔ یہ مسئلہ تو بڑا ٹیڑھا ہے، ٹیڑھا کیا اصل میں سیدھا ہی مسئلہ ہے، ہمارے ٹیڑھا ہو جاتا ہے، لوگوں کے لیے ٹیڑھا بن جاتا ہے، اس وجہ سے کہ شادیوں کے لیے اماؤنٹ تو غریب سے غریب گھرانے میں بھی جمع کر رکھی جاتی ہے۔ غریب ہے، کمائی کے لیے ان کے پاس ذرائع نہیں، لوگوں نے امداد کیا، لوگوں نے تعاون کیا، کسی نے زیور بنا کے دے دیا، کسی نے کپڑے دے دیے، کسی نے کچھ دے دیا، وہ سب جمع کر کے شادی کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ سال گزر گیا اور پہلے سے وہ مالدار تھے نہیں، لیکن یہ سب جمع کرنے کی وجہ سے مالدار ہو گئے، نصاب کے برابر مال ہو گیا، نصاب کے برابر وہ سارا کے سارا ہو گیا، جمع ہو گیا، اور سال بھی پورا ہو گیا، تو ان کو اس مال پر زکوٰۃ دینی پڑے گی، زکوٰۃ نکالنی پڑے گی ان کو۔ اب ہم لوگ یہ مسئلے جانتے ہیں، ایسی صورت میں اب آپ پوچھو کہ صاحب وہ تو غریب ہے، ہم تو ابھی تک انہیں کو خود زکوٰۃ دے رہے تھے، مولانا آپ نے تو ان کے اوپر زکوٰۃ واجب کر دی، یہ تو معاملہ ٹیڑھا ہو گیا، الٹا ہو گیا۔ ابھی تک تو ہم ان کو زکوٰۃ کے مستحق سمجھ کے زکوٰۃ دے رہے تھے، اور انہیں جمع کرتے اتنا مال ان کے پاس جمع ہو گیا ہے کہ سال گزرنے کی وجہ سے خود ان کے اوپر آپ زکوٰۃ واجب کر رہے ہیں۔ وہ کیسے دیں گے؟ وہ تو اتنے محتاج مسکین تھے کہ ان کے پاس کوئی کمائی نہیں ہے، اب وہ کیسے زکوٰۃ دیں گے؟ تو زکوٰۃ تو دینا ہے، حکم تو اللہ کا حکم ہے، ہم اس میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ جب اللہ کا حکم آ گیا، آپ نے مال جمع کر کیوں جمع کیا؟ اگر غریب تھے غریب ہی رہتے، مال جمع کیوں کیا؟ شادی ہی کے لیے، شادی کو اتنا زیادہ عالیشان کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ جب غریب تھے تو سادگی سے شادی کرتے تھے، اور شادی کے بعد جو کچھ دینا تھا وہ بچی کو دے دیتے۔ تو آپ نے تو شادی کرنے کے نام پر جمع کیا مال، جب مال جمع کیا تو مالدار بن گئے، اب مالدار بن گئے تو اللہ کا حکم آپ کے ساتھ لگ گیا، زکوٰۃ واجب ہو گئی، تو اب حکم ادا کرو۔ غریب رہتے تو حکم نہ ہوتا، جب تم مالدار بن گئے، چاہے وہ لوگوں کے دینے کی وجہ سے بنے ہو یا کمائی کی وجہ سے بنے ہو، بہرحال جب مالدار بن گئے تو زکوٰۃ تو دینی ہے۔ اب زکوٰۃ دینے کے لیے پیسے نہیں، کیا کرے گا؟ وہ مال بیچ کے دو، جو مال رکھا ہوا ہے اس مال میں سے بیچو، تھوڑا سا بیچ کے وہ پیسے نکالو، پیسے سے زکوٰۃ ادا کرو، یا کچھ بھی کرو، بہرحال زکوٰۃ نکالنی ہے۔ تو حکم تو اللہ کا مالدار ہونے پہ ضرور لاگو ہو جاتا ہے، اس لیے ہم کو احتیاط کرنی چاہیے۔ غریب لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی تحقیق کر کے زکوٰۃ دیجیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے شادی کے نام پر بہت سارا لاکھوں کا روپیہ، لاکھوں کا مال بچی کی شادی کے نام سے پہلے سے جمع کر کے رکھا ہوں، اور وہ زکوٰۃ کے مستحق ہی نہ ہوں، اور آپ مال زکوٰۃ کی دے کر کے مال ضائع کر رہے ہیں اپنا۔ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اگر مالدار کو آپ زکوٰۃ دیں گے، تو آپ کی زکوٰۃ اٹک جائے گی، تو آپ نے زکوٰۃ بھی دی اور زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوئی، تو آپ کا مسئلہ ٹیڑھا ہو گیا نا۔ تو اس لیے ہم کو تحقیق کر کے دینا چاہیے کہ بھائی واقعتاً یہ غریب ہیں، ان کی ملکیت میں کوئی نصاب کے برابر مال موجود نہیں ہے، یہ تحقیق ہو جانی چاہیے اچھی طرح۔ جب تصدیق ہو جائے، تحقیق ہو جائے، پھر آپ زکوٰۃ دیجیے، ورنہ مت دیجیے زکوٰۃ۔ تو بہرحال جو مال آدمی شادی کی نیت سے بھی چاہے جمع کر کے رکھا ہو تو اس کی زکوٰۃ اس کو دینی پڑتی ہے، اور وہ خود زکوٰۃ لینے کا حقدار نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ گھر بننے کے لیے مال جمع کر کے رکھتے ہیں، گھر نہیں ہے، خاص گھر نہیں ہے، بھاڑے کا گھر ہے، زمین تو موجود ہے، اور زمین اپنا گھر بنانے کے لیے رکھی ہوئی ہے، خاص گھر بنانے کے لیے۔ اب آدمی چاہتا ہے کہ صاحب زمین پر مکان تعمیر کرنے کے لیے جو ہے اس میں پیسے جمع کر کے رکھے، تھوڑے کر کے بہت سارے پیسے جمع کر لیے، کئی لاکھ روپے جمع ہو گئے۔ اب اس مال کی زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، اگرچہ آپ نے خاص گھر بنانے کے لیے پیسے رکھے ہو، مگر زکوٰۃ اس کی نکالنا۔ ہاں، جب یہ پیسہ، اس پیسے سے آپ مکان تعمیر کر لیں گے، اب اس پر زکوٰۃ نہیں، کیونکہ وہ مکان آپ کا ذاتی مکان ہو گیا، اپنی ضرورت کا مکان ہو گیا، تو ضرورت کی جو مکانات ہو گیا اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ جب یہ پیسہ اس مکان کی خریداری کے لیے آپ نے لگا دیا، تعمیر میں لگا دیا، یا یہ کہ تعمیر کرنے کے لیے اشیاء اس سے خرید لیے، یعنی مال خرید لیا، اس سے میٹیریل خرید لیا، کھمبی لوہا خرید لیا، سیمنٹ خرید لیا، اینٹیں خرید لی، اور اس بالو خرید لی،
تو آپ نے اگر اس پیسے سے میٹیریل خرید لیا ہے اپنا مکان بنانے کے لیے تو اس مال پہ میٹیریل پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، لیکن جب تک وہ کیش کی شکل میں ہے تو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو حکم اللہ کا اس طرح سے ہر حالت کے ساتھ الگ الگ ہوتا ہے۔ آدمی کو مسائل جاننا، سمجھنا، سمجھ کے صحیح طریقے پر اپنی زکوٰۃ نکالنا یہ آدمی کی اپنی ذمہ داری ہے۔ بعض لوگوں کے پاس پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے، پی ایف کی اماؤنٹ ہوتی ہے، کمپنیوں میں ملازمت کرتے ہیں اور ان کے پروویڈنٹ فنڈ میں پیسے رہتے ہیں۔ تو ایک پی ایف ہوتا ہے جو کمپلسری ہوتا ہے، ہر ملازم پر لازم ہوتا ہے، کمپنی والے آٹومیٹک اس کی تنخواہ سے وہ اماؤنٹ کاٹ لیتے ہیں، پی ایف میں جمع ہو جاتی ہے۔ یہ جو اماؤنٹ ہے پی ایف کی، اس اماؤنٹ پر کبھی کبھی کمپنی کی طرف سے بھی ایڈ ہوتا ہے، پھر گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایڈ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھ لیجیے اس اماؤنٹ پر ابھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جب یہ پی ایف کی اماؤنٹ آپ وتھڈرا کر لیں گے، نکال لیں گے، آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی، تب اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اب جب اس کی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی تو جو لازمی پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے اس لازمی پروویڈنٹ فنڈ میں آپ کو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ دینی نہیں پڑے گی، اگلے سال سے زکوٰۃ شروع ہوگی۔ پچھلے سالوں کی زکوٰۃ جیسے مثال کے طور پر پروویڈنٹ فنڈ میں 25 سال کی اماؤنٹ رکھی ہوئی ہے، اب وہ آدمی نے نکالا، چند لاکھ روپے ہاتھ میں آئے، اب اگر بولیں گے صاحب 25 سال سے یہ اماؤنٹ جمع تھی، 25 سال کی زکوٰۃ کو بولے تو یہ پوری پروویڈنٹ فنڈ کی اماؤنٹ زکوٰۃ کی بھی لکھ دے گی۔ تو اس لیے علماء نے یہاں آسان رکھا مسئلے کو کہ بھائی یہاں حکم یہ ہے، یہ ابھی آپ کی ملکیت نہیں ہے، کیونکہ تنخواہ سے آپ کو ملے بغیر آٹومیٹک تنخواہ سے کٹ رہی ہے، وہ جب تک آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گی آپ اس کے مالک نہیں ہیں۔ پروویڈنٹ فنڈ کی اماؤنٹ جو ہے وہ آپ اس کے مالک ابھی نہیں بنیں گے، جب آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی تب اس کے آپ پورے مالک بنیں گے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ آدمی اس مال پر پورا مالک، ملکیت تامہ ہونا چاہیے، اس کو کہتا ہے ملکیت تامہ، پورا مالک بنے گا تب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ پروویڈنٹ فنڈ کی اماؤنٹ میں آدمی پورا مالک ہے، آدھا مالک ہے، اس کے نام پر اگرچہ کہ وہ اماؤنٹ پی ایف کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئی لیکن اس کے قبضے میں نہیں دینے کی وجہ سے ابھی یہ مالک نہیں بنا ہے، اس لیے اس کی زکوٰۃ ابھی واجب نہیں، جب ملے گی تب واجب ہوگی اور پچھلے سالوں کی دینا نہیں پڑے گا، آئندہ سال سے دینا پڑے گا اگر وہ اماؤنٹ آپ کے پاس رہتی ہے تو۔ ہاں ایک پی ایف اکاؤنٹ ہوتا ہے، لازمی نہیں ہوتا ہے، اختیاری ہوتا ہے، اب مینڈیٹری نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ والنٹری ہوتا ہے۔ والنٹری طور پر آدمی اپنے اختیار سے پی ایف اکاؤنٹ کھولتا ہے یا پی ایف میں اپنی طرف سے کچھ اماؤنٹ بڑھا کے لگاتا ہے۔ تو یہ چیز جو چونکہ آدمی نے اپنے اختیار سے کرایا ہے تو اس کی ملکیت میں سے پیسے اس کو جاتے ہیں، اس لیے اس کی زکوٰۃ تو اس کو دینی پڑے گی اور پچھلے سالوں کی بھی ملا کے دینی پڑے گی، ہر سال دینی پڑے گی۔ جتنی اماؤنٹ یہ جمع کر رہا ہے اتنی اماؤنٹ ہر سال کے حساب سے حساب لگا کے زکوٰۃ نکالے۔ یہ جن مالوں پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کی میں نے تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دی۔ تھوڑے سے ایسے بھی قسم ہیں جس کو بہت سے لوگ نہیں جانتے، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی نے سامان فروخت کر دیا، دکاندار ہوتے ہیں سامان بیچ دیتے ہیں، پیسہ نہیں آیا ابھی، پیسہ ابھی جو ہے کلائنٹ کے پاس ہے، گاہک کے اوپر ہے، وہ آج دے گا، کل دے گا، پرسوں دے گا، اگلے مہینے دے گا، بل ابھی کلیئر نہیں ہوئی، آپ نے مال سپلائی کر دیا فیکٹری کو، کمپنی والوں نے ابھی بل کلیئر نہیں کی، آپ کی اماؤنٹ ابھی کمپنی والوں پر باقی ہے، اس مال پہ زکوٰۃ واجب ہے چونکہ یہ آپ کا مال ہے، اس مال پہ آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ فروخت شدہ مال جس کی اماؤنٹ، جس کی قیمت خریدار کے ذمہ ہے اس کی آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ہاں اتنی سہولت ہے کہ جب وہ وصول ہو جائے گی تب آپ دے سکتے ہیں، لیکن جب بھی دیں گے پچھلے سال کی ملا کے دیں، یہ نہیں کہ آگے سے پچھلے کی ملا کے دیں گے، چونکہ وہ آپ کی ملکیت تھی، آپ نے فروخت کر کے اس کے پیسے لے لیتے، دیر سے پیسے ملے ہیں تو دیر سے پیسے ملنے کی وجہ سے دیر سے زکوٰۃ دینے کی اجازت تو ہوگی، لیکن چونکہ پہلے سے آپ کی ملکیت میں وہ مال تھا اس لیے آپ کو پچھلی زکوٰۃ بھی دینی پڑے۔ فکس ڈپازٹ میں بعض لوگوں کی اکاؤنٹ میں اماؤنٹ ہوتی ہے، جیسے بچوں کے نام پر فکسڈ ڈپازٹ کر دیتے ہیں، بہت سے لوگ کر دیتے ہیں، حالانکہ فکسڈ ڈپازٹ کرنا نہیں چاہیے لیکن کر دیتے ہیں، حالات اور ضروریات اور تقاضے ایسے ہوتے ہیں کہ فکسڈ ڈپازٹ میں اماؤنٹ رکھنا پڑتا ہے۔ تو فکس ڈپازٹ کی جو اماؤنٹ ہوتی ہے جو چند سال کے لیے اس میں رکھ دی جاتی ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے، لیکن
سہولت یہ ہے کہ بعد میں اس کی زکات دی جا سکتی ہے۔ اور جب وہ وصول ہوگی